الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ضل سعیہم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الذين وہ لوگ کے دلہ برباد ہو گئیں سعیہم صحیح ان کی کوشش ان کی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وہم اور وہ یحسبون خیال کرتے ہیں انہم کہ وہ یحسنون اچھا کر رہے ہیں صنعا کام اولئک یہی لوگ الذین جنہوں نے کفروا انکار کیا بآیاتی آیتوں سے ربہم اپنے رب کی ولقائہ اور اس کی ملاقات سے فحبطت پس ضائع ہو گئے اعمالہم اعمال ان کے فلا نقیم پس ہم نہیں قائم کریں گے لہم ان کے لیے یوم القیامہ دن قیامت کے وزنا کوئی وزن ذالک یہ جزاؤہم بدلہ ان کا جہنم بما اس لیے کہ کفروا انہوں نے کفر کیا واتخذوا اور بنایا آیاتی میری آیتوں کو ورسولی اور میرے پیغمبروں کو ہزوا ہنسی مذاق. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ کہف کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پوری طرح سے سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. اور اس کا ہمارا آخری حصہ چل رہا ہے، اختتامی آیات ہیں، خطبہ ہے آخری. اور پچھلی دفعہ جو ہم نے آیات کی تھیں 103 تک، تو اس میں بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے حق سے تغافل برتنے والے اندھے بہرے بنے رہے اور نہ دیکھ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے، انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، نہ پیروی کی، غافل رہے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے احکامات اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو سمجھنے سے بھی پھر قاصر ہو جاتے ہیں. اور پھر جو آگے والی آیات میں شرک کیا جو عقیدے ہوتے ہیں ان کی تردید کی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ ہرگز نہیں، یہ جو جن معبودوں کو آج پکار رہے ہیں یا جن کی عبادت کر رہے ہیں سب کل قیامت کے دن انکار کر دیں گے اور سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کی مہمانی کے لیے ہم نے قیامت کے دن جہنم کو تیار کر رکھا ہے، جہاں پر یہ اپنی سزا بھگتیں گے، جلیں گے، بھنیں گے اور اپنی اعمال کی سزا بھگتیں گے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ آیات تمام لوگوں کے لیے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں اور چاہے وہ مسلمان ہوں. اور اس میں بے لاگ لپیٹ بالکل صاف اور عام مفہوم سیدھے سادے طریقے سے بتا دیا گیا. جو کوئی بھی خلاف اسلام یا خلاف آئین اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے
اور اس راہ کو صحیح بھی سمجھتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا عمل قبول ہو رہا ہے، حالانکہ وہ غلطی پر ہے اور اس کا عمل اس کے منہ پر دے مارا جائے گا، یعنی وہ رد کر دیا جائے گا، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ سورہ نور میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کو نہ مانا ان کے عمل میدان کی ریت کی طرح سے کر دیے جائیں گے، اور جس کو کہ پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے، جیسے سراب ہوتا ہے مگر جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ پانی کو نہیں پاتا۔ عمل جو ہیں وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوں گے اور ان کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی سعی یا کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی جنہوں نے خلاف اسلام کام کیے، جو عمل اللہ نے مقرر نہیں فرمائے تھے اور نہ وہ اللہ کو پسند تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا حکم دیا تھا، تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، مگر وہ ایسے ہی عمل کرتے رہے اور سمجھتے کیا رہے کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں۔ اور اس کا ایک اور مطلب بھی کیا گیا ہے کہ جن کی ساری سعی اور کوشش جدوجہد جو تھی دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئی، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کر، آخرت سے بے فکر ہو کر، صرف دنیا کے لیے کیا، دنیا کی زندگی ہی کو انہوں نے اصل سمجھ لیا، دنیا کی کامیابیاں، یہاں کی خوشحالیاں وہی انہوں نے اپنا مقصود بنائی ہوئی تھی، اور اس بات کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور دنیا میں اللہ کی رضا کی ان کو کوئی پرواہ و فکر نہیں تھی۔ اور جن کی زندگی اور کوشش اور سارا جن کا مقصود محض دنیا کے فائدے، دنیا کمانا، دنیا بنانا، دنیا جمع کرنا، تو وہ آخرت کو بھول کر انہوں نے دنیا کی محبت میں گرفتار رہے اور دنیا ہی کے لیے تھکتے رہے، اور اس پر خوش بھی بہت کہ انہوں نے بہت زبردست کارنامے کر رکھے ہیں، بہت دنیا بنائی ہوئی ہے، وہ اپنی کاریگری ٹیکنالوجی پر جو انہوں نے اپنے اسباب جمع کیے ہوئے تھے اس پر بہت زیادہ خوش، لیکن دوسری طرف رب کا انکار کرتے ہیں، اس کی ملاقات کا انکار، بظاہر انسانیت کی بھلائی کے جیسے بہت سارے کام بھی کر رہے ہیں لوگ، مگر آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب وہ نہیں پائیں گے، وہ سب ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ انہوں نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو ساری محنت کوشش دنیا کے لیے ہی، دنیا میں ہی نام اور انعام پانے کے لیے، اس کا مفاد حاصل کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ ان کے اعمال اخسرین اعمال میں آئیں گے اور وہاں پر ان اعمال کا کوئی وزن بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھنی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں غلط عقائد کے ساتھ نے گزاری ہیں یا گزار رہے ہیں اور ان کی زندگیاں سنت طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں، دین سے دور رہنے والے بھی اور اپنی مرضی کا دین بنانے والے بھی، اپنے آباء و اجداد کے دین یا خاندان، برادری، قبیلے، ان سب کے دین پر چلنے والے اور ان سب کی پیروی کرنے والے، جنہوں نے قرآن اور سنت کو چھوڑا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے، وہ سب ہمیں صاف طور سے بتایا گیا کہ سب اخسرین اعمال کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ تو بہت ہی زیادہ انسان کو ہوشیار کرنے کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ انسان ذرا دیکھ کر چلے کہ کون سے اعمال اخسرین اعمال میں آتے ہیں اور کن کا اجر و ثواب پائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی منزل پر جانا ہے تو اگر ہم کتنی بھی بہترین گاڑی لے لیں، کتنی بھی بہترین وسائل استعمال کر رہے ہیں، کتنی بھی بہترین ٹریک پر چلیں، کتنا بھی بہترین کچھ بھی ہو ہمارے پاس، مگر ہم نے اگر غلط ہائی وے لے لیا یا غلط ٹریک پکڑ لیا تو ہم اس پر چلنے کی وجہ سے کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے، چاہے ہم اس میں اپنی پوری زندگی لگا دیں، تمام وقت لگا دیں، اپنی عمر کھپا دیں، تمام وسائل لگا دیں، ہر چیز لگا دیں، مگر ہم کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہماری منزل جنت ہے، تو ہم جنت میں جانے کے لیے اگر ہم نے غلط ٹریک لیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، تو پھر کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا کوئی بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتا دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو جب تک ڈائریکشن درست نہیں ہوگی
ہم منزل کبھی بھی نہیں پا سکتے. اور اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنے کرم اور اپنے فضل کی وجہ سے ان آیات کے ذریعے ہمارے سامنے حقیقت کھول دی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، تو پھر ہمیں اپنا قصور خود معلوم ہو جائے گا کہ اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو یہیں پر اللہ ہمیں موقع دے تو ہم یہیں پر اس کو درست کر لیں. اور یہ وہی آیت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کچھ راہبوں سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی. ان کو ان راہبوں کو دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، دکھ ہوا تھا اور وہ روئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی سخت تکلیف میں، مشقت میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. اپنے آپ پر دنیا کی نعمتیں، عیش آرام، اچھا کھانا پینا، رہنا بسنا سب کچھ انہوں نے حرام کیا ہوا ہوتا ہے. اپنی خواہشات اور بنیادی ضرورت کو وہ پورا نہیں کرتے ہیں جو راہب ہوتے ہیں، اور وہ ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے ہیں، شادی نہیں کرتے ہیں، وہ ان کے بچے نہیں ہوتے، ان کی دنیا میں کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کرتے، یا پھر وہ اس طریقے سے جو کہ ان کو کوئی کسی بھی دنیا کی کسی بھی چیز میں ان کو لگا دے، تو وہ ہر دنیا کی ہر چیز سے دور رہتے ہیں، کٹ جاتے ہیں. تو اتنی محنت کے بعد پھر ان کو کیا ملے گا؟ تو یہی اخسرین اعمالہ ہوں گے کہ سب کچھ کیا، اتنی محنتیں کی، اتنی کوششیں کی، اتنا زیادہ انہوں نے اپنے طریقے سے زہد اور تقوی اختیار کیا اور سب کچھ کیا، مگر وہ اللہ تعالیٰ نے جو بتائے تھے احکامات ان پر نہیں چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے، تو پھر ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی اور بہت روئے کہ ان کے لیے یہ اتنی محنت کوشش کچھ بھی کام نہیں آئے گی وہاں پر. تو اگر آج ہم دیکھیں تو مسلمانوں کو دیکھتے اگر آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا کرتے؟ یہ تو وہ عیسائیوں کو دیکھ کر رو رہے تھے، راہبوں کو دیکھ کر کہ جو غلط کام کر رہے، جو بظاہر اپنے آپ خود سوچے سمجھے، یعنی کہ جو اپنی مرضی کی عبادات، اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے اس کے طریقے پر چل رہے تھے. تو آج مسلمانوں نے کتنا اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے. تو آج اگر حضرت عمر دیکھیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ تو کیا کہیں گے اور کیا کریں گے؟ جو بدعات اور خرافات، کتنی غلط طریقے اور کیا کیا چیزیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور جس کو کہ دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جان کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے، تو جو جس کا حق ہے وہ اس کو دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، یعنی آپ نے ہر وہ کام کر کے دکھایا جو جائز ہے. تو پھر وہ سارے کام چھوڑ دینا پھر تو سنت کے خلاف چلنا ہے. ایک ٹانگ پر کھڑے رہنا، ساری زندگی جو ہے جنگلوں میں نکل جانا، شادی نہیں کرنا، معاشرے سے قطع تعلق کر لینا اور اپنا گھر نہیں بسانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسے کام لازم نہیں کیے گئے. اپنے اوپر لازم کرنا اور ان کو سنت سمجھنا، اسلام سمجھنا، یہ جو ہے سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑا دھوکہ ہے انسان کا. تو درست طریقہ ہو اور درست نیت ہونا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ پھر سب کچھ ضائع ہو جائے گا. اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کامل علم صرف رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس نے اپنے نبی انبیاء جو بھیجے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارا اچھا اور برا ہمیں بتا دیا، یہ بھی اس کی رحمت ہے. ورنہ تو پھر ہم بھٹکتے پھرتے اور ہمیں صحیح راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا یا جنت کا ہمیں راستہ ملتا ہی نہیں، ساری زندگیاں گزار کے ایسے ہی چلے جاتے. تو یہاں پر جن کاموں کو ہم نیکی کے کام سمجھتے ہیں، کیا ان کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ملتی ہے تو ہمیں کرنا ہے، ورنہ ہمیں نہیں کرنا ہے. اب یہ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ فل میک اپ، فل میوزک، ڈسکو اور میوزک بہت زیادہ لاؤڈ میوزک، اور پھر اس میں نعتیں پڑی جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوم رہے ہوتے ہیں لوگ. کس نے بتایا یہ طریقہ؟ کہاں سے آیا؟ صحابہ کرام میں کو سب سے زیادہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحابیات نے تو یہ نہیں کیا کہ وہ فل میک اپ کر کے باہر نکل گئی ہوں، یہ تو لونڈیوں کا طریقہ تھا، باندیوں کا طریقہ تھا، جو ان کے معاشرے میں جو ناچ گانے کرتی تھیں ان کے طریقے تھے یہ. تو یہ کہاں سے آیا؟ کس نے بتایا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ ہے یہ کہ اس طریقے سے نعتیں پڑھی جائیں اور پھر لوگوں کو متوجہ کیا جائے. ناچ گانے، بھنگڑے، قوالیاں، تالیاں، دھمال، یہ سب کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اور کیا یہ سب ہم صحابہ کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں؟ اتنی جرت ہے کہ یہ انہوں نے کیا تھا تو اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں؟
انہوں نے ایسا کیا تھا. تو ہاں یہ کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ کفار کا طریقہ تھا. وہ تالیاں، سیٹیاں، ناچ گانے، بھنگڑے یہ سب کرتے تھے، شرابیں پی کر لوٹتے تھے، وہ تو سب کام کرتے تھے. تو مگر ان کے طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اصلاح کروائی گئی، اس کو کریکٹ کرایا گیا. تو پھر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اپنا حصہ ان کاموں میں یا کسی غلط باتوں میں، بدعات میں، خرافات میں اور غلط رسم و رواج میں نہ ڈالیں بالکل، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. دین کو تھامنے والے بننا ہے، صحیح دین سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. کہ آج ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دابت الارض وہ نکلے گا، وہ جانور آ کر ہمیں تبلیغ کرے گا، ہمیں آ کر بتائے گا. جب پھر اٹھ کر کام کریں گے، جب پھر ہم تبلیغ کریں گے تو اس سے پہلے اٹھ جائیں، اس سے پہلے کہ دجال نکل آئے اور توبہ کا دروازہ بند کر دے اللہ تعالیٰ. اس سے پہلے اٹھ کر ہمیں صحیح دین سیکھ کر خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی ہر طرح، ہر کام میں اور ہر بات میں دلیل تلاش کریں. اگر مل جائے تو ضرور کریں، اگر نہیں ملتی ہے تو چاہے ساری دنیا اس کو کر رہی ہو بالکل بھی نہ کریں. حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ، 1.25 لاکھ بتایا جاتا ہے اور کہیں 1.5 لاکھ بھی آتا ہے. تو یہ اتنا مجمع تھا سب کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی لے کر گئے ہیں کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اس کا حق ادا کر دیا. پورے مجمع نے گواہی دی، یک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اور پیغام پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا. تو ہم دیکھیں کہ وہ پیغام تھا کیا. ہمیں پتہ ہے کچھ، یہ تو پڑھتے ہیں مگر معلوم تو کچھ بھی نہیں ہے کہ پیغام کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام زندگی کس میں لگا گئے. تو پیغام کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے. یہی طریقے تو بتائیں آپ نے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا کیا، تو پھر کون بتائے گا کہ عبادت کیسی کرنی ہے؟ وہ اپنے انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی. تو پھر ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کا. آباء و اجداد غلطی کر سکتے ہیں، انبیاء کرام کی اللہ تعالیٰ خود رہنمائی فرماتا ہے، وہ غلط نہیں بتا سکتے. تو ان کو فالو کرنا ہے، جو بتایا گیا ہے وہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہمارے لیے کافی ہیں، بس انہی کو فالو کریں. عمل کے لیے احکامات ہمارے لیے کافی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ان آیات کو پڑھنے سمجھنے کے بعد میں پھر ہم اپنا ان میں حصہ ڈالیں جو کہ آپ نے ہمیں بتائی ہیں چیزیں، ان میں بالکل حصہ نہ ڈالیں جو آپ نے نہیں بتائی ہیں. اور ایک اور جو ہمیں بات ہے وہ دیکھنی ضروری ہے کہ ہر ایک یہ سوچے اور اپنے طور پر اپنے آپ دیکھے کہ جو میں عمل کر رہی ہوں آج، اس کا قیامت کے دن کیا وزن ہوگا. اپنے پاس خود سوال کریں، خود لکھ لیں اور خود جواب دے لیں. اور پھر دیکھیں دین کا کام ہم کس طریقے سے کرتے ہیں اور دنیا کا کام ہم کس طریقے سے کرتے ہیں. دنیا کے کام میں آج دیکھیں کہ کتنی پرفیکشن، ایک ڈش بنانے کے لیے، ایک کام کرنے کے لیے یہاں سے صحیح ہونا چاہیے، وہاں سے سیدھا ہونا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے، ایسا بننا چاہیے، ایسا نظر آنا چاہیے. آپ دیکھیں لوگ زندگیاں اپنی کن کاموں میں لگا رہے ہیں جو کہ ان کے قیامت کے دن ایک بھی کسی بھی کام میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. ان کاموں میں اپنی زندگیاں پرفیکشن کے ساتھ گزار رہے ہیں. تو ہمیں پھر یہ سوچنا ہے کہ میرے جو اعمال جو آج میں کر رہی ہوں ان کا کیا وزن ہوگا اور کتنی خوبصورتی سے دین کا کام کر رہی ہوں. جو آخرت کے لیے میں کام کر رہی ہوں وہ الٹے سیدھے ہیں یا پھر وہ بہت خوبصورت اچھے طریقے سے میں کر رہی ہوں تاکہ کل ان کا وزن مجھے وہاں پر میرے اعمال نامے میں زیادہ ہو انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی. آمین. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے. یعنی جو پہلی والی آیت میں تھا کہ ان کے اچھے کام یعنی صنعت گری جو تھی یا ان کی عمدگی سے کام کرنا، تو صنعت و حرفت بھی جیسے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، تو ان لوگوں کے تمام اعمال جو ضائع ہوئے تو کیا ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا. بآیات ربہم آیا ہے اور ولقائہ آیا ہے.
اللہ کی ملاقات کو. آیاتی ربہم میں قرآن ہے، احادیث ہیں اور کائنات کی نشانیاں جو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اس کائنات کا ایک رب ہے. یہ سورج، چاند، ستارے سب اپنے رب کی عبادت و اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرمانبرداری و عبادت کر رہی ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہماری ان کے آگے کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ کے بندے نہ بنیں، اس کی فرمانبرداری نہ کریں، اس کے احکامات پر عمل نہ کریں. تو نہ آیتوں پر ایمان اور نہ اللہ کی ملاقات کا یقین. تو یعنی دنیا میں ایمان نہیں لائے اور نہ آخرت میں اللہ سے ملاقات کا یقین. تو عقیدہ آخرت بھی نہیں ہے اور ایمان بھی نہیں تھا، تو پھر انسان کے کیا کام آئے گا؟ سب کچھ جو ہے کوئی وزن ہی پھر اس کے اعمال کا نہیں ہوگا. قیامت کے دن سب ضائع کر دیا جائے گا. اور یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ یہ کفر اور انکار حق نظر آنے کے بعد کیا، یعنی اللہ کی آیات دیکھی اور وہ اس کی سمجھ میں آیا مگر اس کے بعد میں اس نے انکار کر دیا. حبیطہ کا مطلب، حبیطہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جو کوئی جانور زہریلا چارہ کھا لیتا ہے اور وہ اس کا پیٹ جو ہے موٹا ہوتا چلا جاتا ہے. تو بظاہر تو وہ ایسا لگتا ہے کہ بہت تندرست ہو رہا ہے اور بہت موٹا ہو رہا ہے اور بہت ہیلدی ہے وہ، مگر وہی چیز، وہی موٹاپا اس کے لیے اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کس طرح سے اس جانور سے اس انسان کو کنیکٹ کیا ہے جس نے اللہ کی آیت کو دیکھا، سمجھا اور پھر اس نے انکار کر دیا. وہ انسان جو اعمال کو نیکی سمجھ کر رہے تھے، اتنی تعداد میں کر رہے تھے اور خود بھی مطمئن ہو گئے تھے اور دوسروں کو بھی یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ تو بڑا ہی نیک آدمی ہے، یہ تو بہت زیادہ کام کر رہا ہے. تو جیسے اس جانور کے پیٹ کو دیکھ کر لوگ سمجھ رہے تھے کہ بڑا ہی تندرست ہے، بڑا ہی صحت مند ہے، مگر وہی اس کی موت کا سبب تھا، وہی بن گیا اس کی موت کا سبب موٹاپا. ان انسانوں کی جو کہ خود ساختہ نیکیاں اپنی یا اپنے آباء و اجداد کی بتائی ہوئی، تو یہ خود اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک ہیں اور اللہ تو ضرور ہمیں بخش دے گا. اور دوسرے دیکھنے والے یا سامنے والے بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت نیک انسان ہے، مگر یہ سب نیکیاں کیا ہوں گی؟ وہی اخسرین اعمالا کی وجہ بن جائیں گی، حباء منثورا، ریت بنا کر اڑا دی جائیں گی، راکھ بن جائیں گی. اللہ کی نظر میں بے قیمت، کوئی بھی ان کی قیمت نہیں پا سکیں گی یہ نیکیاں، کیونکہ اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تھا ان کو کرنے کا، زبردستی اپنے اوپر لازم کر کے خود کر رہے تھے. اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں اس آیت کے حوالے سے مفسرین نے اس کے 3 مفہوم جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. نمبر 1، اس کے بارے میں اسکالر کہتے ہیں کہ ان کے اعمال کو ترازو یا میزان میں ڈالا ہی نہیں جائے گا اور کچھ کو یہیں سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اگلے مرحلے پہ ان کو لے جایا ہی نہیں جائے گا. جیسے کہ ہم مثال کے طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ فیکٹریوں میں کوالٹی کنٹرول کے جو سینسر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہیں سے چیزیں چھانٹ کر الگ کر لی جاتی ہیں، وہ آگے والے اسٹیپ پر بھیجی نہیں جاتی ہیں، وہیں سے ڈسکارڈ کر دی جاتی ہیں. تو وہ نیکیاں جن کی نیت اور طریقہ دونوں غلط تھے، دونوں درست نہیں تھے، اللہ تعالیٰ پہلے لیول پر ہی ان کو ڈسکارڈ کر دے گا، وہ وہیں سے ختم کر دی جائیں گی، وہ اعمال نامے میں لا کر رکھی نہیں جائیں گی. تو پہلا اسٹیپ جو تھا جو اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دوسرا اسٹیپ میزان کا ہے. تو میزان کے میں لائی نہیں جائیں گی، وہ وہیں سے ڈسکارڈ کر کے پھینک دیا جائے گا جہنم میں، سب اس کے تمام اعمال کے سمیت. پھر دوسرا جو اس کا پوائنٹ بیان کرتے ہیں اسکالر، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال ترازو میں ڈالے تو جائیں گے مگر ان کا وزن کوئی ہوگا ہی نہیں، یعنی اسکیل پہ رکھے جائیں گے، وہ ترازو میں ڈالے جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ ان کے وزن کو ختم کر دے گا اور وہ اتنے ہلکے ہوں گے کہ کوئی ویٹ ہی نہیں ہوگا ان کا. صحیح بخاری کی ایک روایت آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک چوڑا چکلا موٹا تازی ایک انسان آئے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں عزت، طاقت، شہرت اور تندرستی، مال سب کچھ عطا فرمایا ہوا تھا، اس کو لایا جائے گا اور اس کے اعمال کو لا کر ان کا وزن کیا جائے گا. تو اس کے اعمال کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد میں فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس آیت کو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا پڑھ لو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نہ تو ہماری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ ہی ہمارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے، نہ ہی ہمارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے، مگر وہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے. ہمارے کام دیکھے جائیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور پھر ان کا دیکھا جائے گا وزن کہ ان کا کیا وزن تھا. مگر ہم دیکھیں آج ہماری دوڑ جو ہے
کس چیز کی طرف ہے؟ انہی دونوں چیزوں کی طرف دیکھا جائے تو، صورتوں کی طرف، شکلوں کی طرف، اور پھر جسموں کی طرف، کہ انہی کو بنانے اور سنوارنے میں کیا کچھ لگ رہا ہے آج. جسم اور صورتیں ملٹی بلین انڈسٹریز جو ہیں میک اپ اور فیشن پر لگی ہوئی ہیں. اور دیکھیں کہ ہماری خواتین جو ہیں کس کام میں لگی ہوئی ہیں اور کس طرف یہ دوڑ ہے، اور کیا دنیا میں حشر مچا ہوا ہے اور کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے. اور عمل ہمارا توحید جو ہے بتایا گیا ہے کہ اعمال میں سب سے زیادہ بھاری. اور لا الہ الا اللہ کو کیا کہا گیا ہے کہ میزان میں سب سے زیادہ بھاری یہ کلمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ. اور اللہ اکبر اس کو کہا گیا ہے کہ یہ بھاری ہوگا. اور اس پر پھر جم جانا. کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں مگر یہ ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا کہ جب ہم نے سب کی نفی کر دی اور اپنے رب کا اقرار کیا تو رب کی ماننی بھی تو ہے. کیونکہ وہ کافر جو تھے وہ اس کلمے کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. اگر دیکھا جائے مکہ والے لوگ جو تھے کہ وہ اس کلمے کو پڑھنے سے تو انکار کر رہے تھے، باقی تو وہ سب کچھ کر رہے تھے. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر چیز چھوڑنی ہوگی. اور آج ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ کرنا، جو دل چاہے کرتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا پکڑ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، بس ہم سب جنت میں چلے جائیں گے اگر ہم کلمہ پڑھ لیں. تو کلمہ پڑھنے کے بعد میں ہمیں اس کے تقاضے بھی پھر پورے کرنے چاہیے، تبھی پھر ہم انشاءاللہ تعالی جنت کی امید رکھیں اور جنت میں جا سکیں گے. اللہ تعالی اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے. تو ہم دیکھیں کہ ہم اللہ اکبر تو کہتے ہیں، نماز میں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہی نیت باندھتے ہیں، مگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو، رسم و رواج کو، ہر چیز کو، یعنی کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو اکبر کر رہے ہوتے ہیں، سب کو بڑا مان رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ذرا سی بھی کوئی اونچ نیچ یا کسی بھی کوئی بھی بات ہو جائے کسی کی، سب کو راضی کرنے کی فکر میں لگیں گے. مگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کتنی فکر ہے، جس کو کہ ہم اکبر کہتے ہیں، جس کو کہ ہم بڑا کہتے ہیں. ہمارے نزدیک کیا ہے کہ اللہ سے زیادہ لوگ بڑے ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں کی فکر ہے لوگ کیا کہیں گے، یہ فکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا کہے گا اور کیا کرے گا ہمارے ساتھ میں. کل جب میزان میں یہ اعمال رکھے جائیں گے جن کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے آج تیجے 40ویں اور برسیاں اور سب کچھ کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنے ماں باپ کا نہیں کیا، یا اس نے اپنے بیوی بچوں کا، یا جو بھی کوئی جس کا بھی انتقال ہوا نہیں کیا، تو ہم ان سب کو اکبر کر رہے ہیں، ان سب کو بڑا مان رہے ہیں اللہ کو بڑا ماننے کی بجائے. تو ان سب کو چھوڑ دیں، اللہ کو بڑا مانیں تاکہ کل اجر پا سکیں انشاءاللہ تعالی. پھر تیسرا مفہوم یہ بتایا گیا اس کا کہ اس کا جو اسکالر کہتے ہیں یہ بھی ہے ایک مفہوم کہ اللہ قیامت کے دن ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں کرے گا. یعنی اللہ کے نزدیک ان اعمال کی جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی کوئی قدر نہیں کرے گا، وہ سب ڈسکارڈ کر دیے جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے پیچھے نیتوں کو جانتا تھا کہ وہ کس نیت اور ارادے سے کی گئی، تو پھر وہ ان کے لیے وہاں پر کوئی بھی خیر اور بہتری کا ذریعہ نہیں بنیں گی. پھر فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جوں جوں انسان کو ترقی ملتی جاتی ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، یا تھوڑا بہت بھی اللہ تعالیٰ اسے کچھ نواز دیتا ہے، یا ان کی صنعت اور کاریگری یا حرفت یا پھر کچھ بھی تھوڑا بہت چل جاتا ہے دنیا میں، یا اس کے گن گائے جانے لگتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی بات کو ہی بے وزن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، دینے والے کو ہی بھول جاتے ہیں، اور اسی کی بات کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، حقیر سمجھنے لگتے ہیں. دین کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کتاب کو 1400 سال پرانی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، پیغمبروں کو دیوانہ کہنے لگتے ہیں، اور دین پر عمل کرنے والے انہیں انتہا پسند لگنے لگتے ہیں. یعنی یہ ترقی کی جو ہوا ہے جب انسان کے دماغ میں سما جاتی ہے تو پھر وہ اس طریقے کے کام کرنے لگ جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا کہ جزاؤہ جہنم، ان کو وہاں پر جہنم ہے ان کی مہمانی کے لیے، ان کا بدلہ وہ دیا جائے گا۔ اور پھر کس وجہ سے؟ بما کفروا، جو انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، اور صرف انکار اور کفر ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے ہمارے پیغمبروں کا مذاق بھی اڑایا، ہنسی بھی اڑائی۔ اور پھر دیکھیں کہ قرآن، اللہ کی آیات یا دیندار یہی مذاق اڑانے کے قابل رہ گئے ہیں کیا؟ انہی کا مذاق اڑایا جائے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر ان کے لیے جہنم ہے۔ تو جو دین کا مذاق اڑاتا ہے یا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی بھی نبیوں کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود ایز اے چیلنج لیتے ہیں۔ اور اس بات پہ اگر ہم دیکھیں تو سیرت بھی گواہ ہے، جبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت سزا دی اور ان لوگوں کو پکڑا سختی کے ساتھ میں جو سرداران مکہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، تذلیل کی تھی۔ تو ان سب کو دیکھیں بدر میں ان کا کیا حال ہوا، سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دیا اور سب بہت ہی ذلت کے ساتھ میں وہ دنیا سے گئے۔ اور ابو لہب جو تھا اس کا بیٹا جو واقعہ آتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں قرآن کا انکار کرتا ہوں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ تو پھر جب وہ ایک سفر میں جا رہے تھے اور ان کو خوف تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے بد دعا ہے اور اس کو کچھ ہو جائے گا، تو سارے لوگوں کے بیچ میں اس کو سلایا ہوا تھا اور وہاں پر شیر آیا اور اس کو پھاڑ کر کھا گیا۔ اور پھر وہ سارے جنہوں نے بدتمیزیاں کی تھیں، سب کچھ کیا تھا، وہ سب بھی مذاق اڑایا تھا، اونٹ کی اوج لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی تھی، سب سے اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا اور سب مارے گئے۔ تو دنیا کی ذلت والی سزا تو یہ ملی اور آخرت کا شدید عذاب تو ہے ہی وہ جو وہاں پر ملے گا ان لوگوں کو۔ اور انسان اگر ہم دیکھیں غافل ہو یا پھر وہ کافر ہو یا پھر وہ گمراہ ہو تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے، مگر مذاق اڑانے والوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے اور ان کے دل جو ہیں سیل کر دیے جاتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان خود مذاق اڑا رہے ہیں دین کا، جو کافر اڑاتے ہیں یا دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے تعلق سے کہ آپ کی کتنی بیویاں تھیں، تو مسلمان مذاق اڑا رہے ہیں جنت کی حوروں کا مذاق، جہنم کے فرشتوں کا مذاق، 4 شادیوں کا مذاق، پردے کا مذاق، داڑھی کا مذاق، قبر کا عذاب کا، اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے ہمیں قرآن کریم میں کہ جو کوئی مذاق اڑائے اس کے ساتھ بھی مت بیٹھو، ایسا نہ ہو کہ اگر ان پر عذاب آئے تو تم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤ، تو وہاں سے اٹھ جاؤ جیسی تمہیں یاد آئے۔ یعنی اتنی سخت بات ہے یہ۔ تو کیا انبیاء کرام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ نہیں لے گا؟ اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان میں اگر دین میں کوئی بہن بھائی یا کوئی رشتہ دار آگے بڑھ جاتا ہے تو اسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو ہی تانے دینے شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں لو 900 چوہے کھا کے بلی اب حج کو چلیے۔ تو یہ کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ اور اگر کوئی خاندان میں قرآن کو پڑھنا سیکھنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو کہتے ہیں بڑے ٹیچر بنی ہوئی ہیں، پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ لو، پہلے بچوں کو تو دیکھ لو، پہلے اس کو تو دیکھ لو، پہلے فلاں کو تو دیکھ لو، اور ہاں ہمیں سب معلوم ہے پہلے کیسی تھیں، پہلے کیا کرتی تھیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ اور اس مذاق سے پھر جو نیکی پر چلنے والا ہوتا ہے اس کو نیکی پر قائم رہنے نہیں دیتے ہیں لوگ۔ اگر کوئی پردہ کر لے تو اس کا مذاق بناتے ہیں، لو دیکھو پہلے تو یوں ہی پھرتی تھیں اب بڑی پردے والی بن رہی ہیں، ابھی بڑی پردے دار بنی ہوئی ہیں۔ تو جبھی بھی مذاق اڑایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ صبر کیجئے، فصبر، بس صبر کرو اور اللہ سے جڑ جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا ان لوگوں کو، لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر ہمیں بتایا ہے، اللہ کے جو آگے آنے والے ہیں وعدے ان کو یاد رکھو، اور تمہیں ان لوگوں کو جواب نہیں دینا، تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے، اس کی فکر کرو، اور پھر جس طریقے سے تم اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کر رہے ہو، تمام احکامات میں اللہ کی فرما برداری کرو، تو اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اور بدلہ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں سے ریا کو نکال دے، دکھاوے کو نکال دے، سنت طریقے پر ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی دنیا میں مہلت عطا فرما دے، اور اگر ہمارے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں،
یا ملے جلے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، طاقت دے، توفیق عطا فرما دے کہ ہم وہ سب سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں، تاکہ کل ہم اس خسارے اور نقصان سے اخسرین اعمال میں پڑنے سے بچ جائیں، اور دوسروں کے جج نہ بڑھیں، دوسروں کے فیصلے نہ کریں، کون کیا کیسا کس کا، وہ سب اللہ تعالیٰ خود جج ہے، وہ خود سب کے اعمال دیکھ لے گا، اپنے اعمال کی زیادہ فکر کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔